अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा आपका। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में पॉलिसी बयान दिया है जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात हैं। निज़ामी साहब, अमरीका और ईरान खलीज बहुत बढ़ चुकी है, कशीदगी बहुत ज़्यादा है, ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े की है, यही कि हम फ़रीक नहीं बनेंगे। आपकी नज़र में ये फ़ैसला दानिशमंदाना है और इसके साथ साथ जो सफारती महाज पे पाकिस्तान को अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ करना होगा? नहीं, यकीनन फ़रीक ना बनने पे तो बात हो सकती है जी, लेकिन हमें जो ईरान का ज़्यादती हुई है, मेरा ख़्याल है हमें इसमें उसकी मज़म्मत करनी चाहिए थी जी, कि ये जो कुछ हुआ है, ये जो सवरेनिटी है मुल्कों की उसके ख़िलाफ़ है। ट्रंप का जो धमकी अमेज़ रवैया जी, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सेनेटर शहरी रहमान साहबा को जी, जी। मज़ीद इंतज़ार ना करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी शहरी साहबा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। ये आप कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान के स्टैंड को, ये अमेरिका ने जो कार्रवाई की है ईरान के ख़िलाफ़? जी, थोड़ा सा इसमें ताख़ीर हुई है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। बात यह है कि पहले तो मुसल्लह अफवाज ने एक पोजीशन दे दी कि पाकिस्तान की सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी। फिर शाह महमूद ने, फॉरेन मिनिस्टर ने आके जो बातें कहीं, उसमें तो देखिए कोई ये इस तरह की बात है कि अस्करी हल कोई नहीं हो सकता जिसमें हम सब शामिल हैं। ज़ाहिर है कोई अस्करी हल नहीं चाहते हैं, ना कोई तीसरी आदमी जंग कोई चाहता है। ईरान ने इस वक्त अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी शुरुआत फिर से बयान कर दी है, कहा है कि हम शायद इसको फिर से शुरू कर रहे हैं। तो वो एक खुली इंतकाम की भी बात कर रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल जो स्ट्राइक की गई है, बिल्कुल आपने सही कहा, हमने उसकी मजम्मत नहीं की। और जो इस वक्त डिस्कशन हुआ है कि जी उन्होंने सारे हर फॉरेन मिनिस्टर से बात की, तो बहुत अहम है, लेकिन उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया कि वो उन बातों का कोई सहर हासिल नतीजा निकला कि उसमें आगे पेशरफ्त क्या हो सकती है। और सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त कोई शफाफियत नहीं है दुनिया में और एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना ब्रेकिंग स्टोरी है, मुस्तकिल ये चीज़ चेंज होती जा रही है और बड़ी तशवीश का बायस है। ये एक बारूद की, जिसे मैं कहती हूँ, ढेर है जो मिडल ईस्ट में, बड़े मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सुलग चुका है और इसकी जो लपेट है सारे हमारे ख़ित्ते को, कम से कम पाकिस्तान को तो बहुत आसानी से लपेट में ले सकती है। और मैं सिर्फ इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ या ऑयल प्राइसेस की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक ज़ाहिरी बात है। जो जब ईरान पर ईरान छींकता है तो फिर उसकी असरात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ और तेल की बरामद और दरामद पर तो होता है और कीमतों पर भी होता है, जो इस वक्त इक्तिसादी हालात हैं, सूरत हाल है। मगर अब जो है अस्करी सिचुएशन काफ़ी रैपिडली चेंज हो रही है और ये बहुत सख्त तशवीश का बायस है पाकिस्तान की। इसमें ये कहना कि हमारी जो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी वो तो ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हम इस, पहले तो आपको याद है सालसी की बातें हुई थी, अब सालसी से तो का कोई ऐसा ख़ास आपका किरदार नहीं रहा, क्योंकि आपने एक वाज़े तौर पर एक कैंप में या से रहने की बात की थी। अब सूरत हाल ये कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर से जो मशरिक़ वस्ता में हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ भी आपने करनी है। आप ये भी देख लें आरिफ साहब के वहाँ कितने बेसेस अमरीकी हैं। अमरीकी बेसेस सिर्फ यूएई में नहीं है, सऊदी अरेबिया में नहीं, जॉर्डन में है, बहुत सारे ममालिक में हैं, कतर में, और वो खासे फैले हुए हैं। जी, और 5-6 ममालिक में हैं और इसमें दिस कैन ट्रिगर क्वाइट अ प्रॉब्लम। टेल अवीव भी, इज़राइल भी इसमें इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, जो मेरे लिए बहुत तशवीश की बायस है। और यहाँ अगर अस्करी और जौहरी बातें आगे जाने लगी और न्यूक्लियर तनसीबात का डिस्कशन होने लगा, न्यूक्लियर ऑप्शंस का डिस्कशन होने लगा, फिर तो ये तो फ्री फॉर ऑल होगी और इस तरह की जंग हो सकती है जिससे पाकिस्तान तो छोड़े सारी मुल्क ख़त्म हो जाएगी और सारी दुनिया में एक मसला बन जाएगा। और हमें बहुत केयरफुली ये बात करनी होगी कि हम यूनाइटेड नेशंस को पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। वहाँ
P5 ہے, सिक्योरिटी काउंसिल है, चीन का एक रद्द अमल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है और इवन फ्रांस और यूके ने भी उन्होंने कहा है कि देखिए ये तरीका नहीं है। तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि ममालिक पोजीशन ले रहे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त अपने मकरूज़ होने के बायस एक आपको पता है काफ़ी न्यूट्रल सी पोजीशन ली है। न्यूट्रल ठीक है, आपकी हर तरफ दोस्तियां हैं, आपकी हर तरफ कमिटमेंट्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा अब चौकन्ना रहना होगा और जो आपने फॉरेन मिनिस्टर से बातें की हैं उसके वो तो हमें पता नहीं पड़ा क्या थी और सरजमीन की बात हो रही है हमारी वहाँ जो जी। शरीर रहमान साहब, मेरे नज़दीक तो उसमें 2-3 और इश्यूज भी हैं। सबसे पहले तो ये है कि माइक पॉम्पियो ने फ़ोन किया आर्मी चीफ को, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने अपने काउंटर पार्ट शाह महमूद कुरैशी या चले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ही बात कर रहे थे अगर वो समझते कि शाह महमूद कुरैशी उनसे एक सुपर पावर के फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कोई शान से कम था। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा क्राइसिस है ये, इस पे शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट पे बयान दे दिया, आपने ठीक कहा कि देर आया दुरुस्त आया। पहले तो हमने ये स्टैंड लिया था कि जी फ्री कैन जो है रेस्टोरेंट से काम लें, यानी दोनों को आप बराबर करके कह रहे हैं आप रेस्टोरेंट से काम लें। आज चले उन्होंने थोड़ी सी बेहतर बात की कि हम इसका फरीक तनाज़े में फरीक नहीं बनेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को खुद आके पार्लियामेंट में इस बारे में कोई पॉलिसी बयान नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल जी, ये तो हम सारे मुंतज़िर थे कि कुछ ना कुछ होगा और 2-3 दिनों से ये बार बार अफवाह चली है पार्लियामान में। वो क्योंकि बड़ी ये एक नायाब बात हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान में आ रहे हैं। वो पसंद नहीं करते, जैसे आप जानते हैं, पार्लियामान में आना, ना उनको पार्लियामानी जमहूरियत से कोई ख़ास लगाव है, ना उसकी कोई हमने एहतराम देखा है उनकी तरफ से। तो ये तो उनकी जो बिहेवियर रहा है, जो उनका एक रद्द अमल रहा है, उसी ही बिहेवियर का, उसी ट्रेंड की कड़ी है ये। और उन्होंने ये मौजू नहीं समझा कि वो पार्लियामान में आए। वो मुल्क से ख़िताब टीवी पे भी कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ टीवी से ख़िताब करना ठीक समझते हैं और उनकी सबसे पहली तरजीह बयानियाँ होती हैं। वो अपनी बार बार टीम को बुलाते हैं बयानियाँ तय करने के लिए, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग तो कहीं और होती है। और जब आपने कहा ना कि पॉम्पियो जो फ़ोन कर रहा है, देखिए आर्मी क़ुव्वतें अमेरिका की तरह, चीन की तरह, दूसरे भी जो आपके साथ इंगेज करते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो सब जानते हैं मुल्क में फ़ैसले कौन कर रहा है। इस वक्त यहाँ बल्कि अगर फ़ैसला मांगा भी जाए तो सिविलियन हुकूमत करने तैयार नहीं है। वो सारे फ़ैसलों का इंतज़ार, चाहे वो कितने भी छोटे हों, अब अपनी अस्करी क़यादत कहूँगी, अस्करी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरों से कहते हैं, वो वहाँ से देखिए ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है और एक इन चीज़ों में एक ऑपरेशनल बात भी होती है। तो चलिए, अगर पॉम्पियो ने वहाँ फ़ोन भी कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं बात की उन्होंने? और पब्लिकली ये बात देखिए, उनको तो डाउन ग्रेड किया है उन्होंने। जिन फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, और जैसे अगर पॉम्पियो ने, जिससे उसकी एक रीड आउट तो होगी भाई, फॉरेन ऑफिस में होती है हमेशा, तो उसके हवाले से क्या तय पाया? क्योंकि आपको पता है कि उनके मिलिट्री ट्रेनिंग जो एक अच्छी चीज़ है, जिसके लिए हम हमेशा कोशां थे, रिज्यूम हुई है अमेरिका में, और बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं रिज्यूम होनी चाहिए। हम किसी कैंप में, अगर आप इस तरह कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और तो आप कैंप में नहीं हो, ये अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने क्या, जो आप मुआहदे करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, वहाँ ब्लंडर्स से भरे आपकी एक अमली पेशरफ्त होती है, और फिर आप यहाँ आके कुछ कहते हैं और पीछे पर बाद में पता चलता है कि कुछ और अग्री किया गया था। तो ये तो बहुत ही अजीब और गरीब बात है। और जी ठीक, शहरी साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपने बात की थी कि पाकिस्तान मकरूज़ है और इन हालात में भी पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने की बात की है, लेकिन पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस, मुआशी चैलेंजेस, फिर पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क भी है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुक़ हैं। ऐसे हालात में आउट ऑफ बॉक्स डिप्लोमेसी क्या हो सकती है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहरी साहिबा, पॉलिटिक्स के साथ साथ डिप्लोमेसी भी आपका सब्जेक्ट है। क्राइसिस है, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा क्राइसिस है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा वार्न भी कर रहे हैं, अलार्म भी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हालात मज़ीद भी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन डिप्लोमेट्स के लिए ये क्राइसिस समहाउ अपॉर्चुनिटी भी होते हैं। तो पाकिस्तान, ये बतौर डिप्लोमेट बताइए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? पाकिस्तान के कुछ हालात, कुछ मामलात पड़ोस में भी, अमेरिका के साथ भी, अवाम के भी सुधर सकते हैं? देखिए, दो बातें उसमें। कल क्योंकि हमारे यहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्मदिन था, सालगिरह थी, तो ये बार बार याद भी आ रही थी बात और इसका डिस्कशन भी हो रहा था कि आपको याद होगा किस तरह उन्होंने OIC को एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म पे, एक मुत्तहिद मैसेज दिया था दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला के, और एक बड़ी वाज़ेह किस्म की लीडरशिप का एक मैं समझती हूँ मिसाली एक किरदार अदा किया था। और पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र का वक्त था ये। इस वक्त तो सोच तो हमारी वापस ठहर ठहर के वहीं जाती है, जहन वहीं जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान इस तरह का किरदार अदा करे या किसी की ज़ाती करिश्मा या लीडरशिप यहाँ तक नहीं पहुँचती। इंस्टीट्यूशनल भी कोई अरेंजमेंट हमारा नहीं है जिसमें आप पार्लियामान को इस्तेमाल करें, जिस तरह हमने पहले एक फ़ैसले में किया था कि इंटरवीन नहीं करना है और पार्लियामान को इस्तेमाल किया गया था। आपको याद है जब बात हुई थी यमन में, तो वो बात हुई थी। फिर एक जब यूनाइटेड नेशंस में वोट हुआ था सीरिया की जंग पर, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमने बिल्कुल दबाव का सामना किया और कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो न्यूट्रल रहना और न्यूट्रलिटी को वाज़ेह तौर पर अमली जामा पहनाना और फिर उससे लीडरशिप का कोई के सम्राट निकालना, ये एक मुश्किल काम है और उसमें एक चाहिए होता है जिसे कहते हैं बुर्दबारी, और इस वक्त हमें वो नज़र नहीं आ रही है, ना हमें वो लीडरशिप नज़र आ रही है सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या उनकी जमात से, जो इस किस्म की का मौका जिसे आप कहते हैं हाथ से जाने दे। और देखिए, हम किसी की मुश्किल में, किसी की क्राइसिस में कोई अपना रोल नहीं सीख कर रहे। हम समझते हैं, जैसे आपने कहा, कि क्राइसिस भी सबको अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मुश्किल से जवाब निकाल पाते हैं कि जी हम क्या कहेंगे। और उन्होंने ना पार्लियामान को इस्तेमाल किया, ना उन्होंने किसी की इज्तिमाई दानिश को का सोचा कि हम यूज़ करेंगे। बस स्टेटमेंट दे दिया कि हमने इस बात की है। किसी को पता नहीं भाई तुमने क्या बात की है, तुमने क्या मंसूबा बंदी की। पूरा मुल्क इस वक्त खौफ और परेशानी की लहर में सारी दुनिया की तरह आ गया है। सारा मिडल ईस्ट सोच रहा है, हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है। मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो मामलात हैं इनमें आप देखिए कि सऊदी अरब कह रहा है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हत्ता कि बोरिस जॉनसन ने गिला किया कि हमें एतमाद में नहीं लिया। एक ज़माना में जब 9/11 हुआ था तो वो पूडल थे इनके कराते थे जो है टोनी ब्लेयर, अब बरतानिया को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन ये तो चले, फिर भी कोई बात हुई। एक तो OIC, जैसे आपने कहा, इट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड। पाकिस्तान का क्लाउड, उनसे पैसे लेके हम किस तरह उनको डिक्टेट कर सकते हैं? ये तो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जो ये नैरेटिव है, जो नया नैरेटिव क्रिएट किया गया है, उसके मुताबिक तो जो एक नया डॉक्ट्रिन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, वो चाहे अपने री इलेक्शन के लिए या अपने जो उनकी अंदरूनी मुश्किलात हैं वो जो हो रहे हैं, वो इम्पीच हो रहे हैं, उसके बारे जी ये तो बातें ठीक है। लेकिन अब जब वो ये इसके मुताबिक मेरा ये सवाल है कि ये जो डॉक्ट्रिन है कि आप कहें कि जी अमरीकी जानों को ख़तरा है, इसलिए एक मुल्क का जो नंबर 2 वर्चुअल था ईरान में, ये कमांडर जो सुलेमानी साहब थे, ऐसे ही कासिम सुलेमानी, ये वहाँ के नंबर 2 थे, आंसरिंग टू दी रैबर। तो ये अगर इसी सूरत हाल में, मतलब कल को अगर कहे कि जी पाकिस्तान में फ़लाँ वक्त पे जो तालिबान है, अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं या डू मोर करें, तो हम आपके कमांडर को उड़ाते हैं ड्रोन से, तो पाकिस्तान को तो इस पर बड़ा भरपूर स्टैंड लेना चाहिए। मेरी राय में तो ये बड़ा ख़तरनाक डॉक्ट्रिन है, और इसको एंडोर्स करने के लिए एक इनिशिएटिव जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिया, आपने बताया, उस वक्त पाकिस्तान हालांकि टूट चुका था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का और न्यूक्लियर ताकत भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का वक़ार उस वक्त कहीं बुलंद था आज के मुकाबले में।
جی بالکل، یہی ڈسکشن ہمارے یہاں کل ہی چل رہا تھا کہ 2 لخت ہو چکا تھا پاکستان، اور کس طرح پھر بھٹو صاحب نے، شہید نے کس طرح پاکستان کا وقار بلند کیا، پاکستان کی جو ایک لیڈرشپ ہے مسلم دنیا میں اس کو یقینی بنایا، اس کے بعد عسکری جو اسٹرینتھننگ تھی پاکستان کی وہ کس طرح آگے لے کے گئے. تو یہ ساری باتیں دیکھیے ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن اس وقت جو لیڈرشپ کا، سویلین لیڈرشپ کا فقدان ہے اس حکومت میں، وہ تو میں نے ایسی کبھی صورتحال نہیں دیکھی، اور شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. امریکہ کا جہاں تک رد عمل ہے وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 فروری کو ان کی پرائمری شروع ہو رہی ہیں، الیکشن جو ان کی سچویشن کی ایک پرائمری شروع ہوتی ہے ایک کے بعد ایک، اور ان کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے. اس پر اثر انداز ہونے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑا اپنا جارحانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو پوٹینشیل امپیچمنٹ پروسیس ہے اس سے بھی اٹینشن ڈائیورٹ کرو، اور ان کی ایک کلاسک اسٹریٹجی ہے یہ. جی بالکل ایسے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. انہوں نے وار پاورز بھی اپنی ٹویٹ میں اس طرح کانگریس کو بتایا، تو کانگریس کی ہاؤس کمیٹی نے، فارن افیئرز کمیٹی نے ان کو متنبہ کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنی حدود جانیں، اور وار پاورز ہمارے میں اس وقت منجمد ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو اس وقت امریکہ بذات خود میں تقسیم ہے، ان باتوں پر قراردادیں آ رہی ہیں ہاؤسز پہ، اور ایک بحرانی کیفیت پولیٹیکل تو ہے وہاں پہ. اور جی ٹھیک، شہری صاحبہ ٹھیک کہا آپ نے. ہسٹری بھی ہے امریکن پریزیڈنٹس کی، پولیٹیشنز کی، کہ الیکشن سے پہلے وہ سٹنٹس بھی کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے ایڈونچرز، ان کی بھی پبلسٹی کی جاتی ہے. شارٹلی بتا دیں کیا پیپلز پارٹی اس سارے میٹر کو لے کے پارلیمان میں کوئی ریزولوشن لا رہی ہے یا حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے؟ اس معاملے کو پارلیمانی طور پہ کیسے پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میں نے کل ہی بلکہ ایڈجرنمنٹ موشن ری سبمٹ کرایا ہے سینٹ میں، تحریک التوا، جس پر کہ ہاؤس بزنس سسپینڈ ہو اور یہ ڈسکشن ہو، اور پھر اس سے کوئی سیر حاصل گفتگو بن سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 کمیٹیاں ہیں پارلیمان کی، دونوں ہاؤسز میں خارجہ امور پر قائمہ کمیٹیز ہیں جن کو آپ امپاور کر سکتے ہیں. پھر جوائنٹ ہاؤسز کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جو بالکل جسے کہتے ہیں ڈیڈ ہوئی ہے، مطلب انہوں نے بڑی مشکل سے ایک میٹنگ بھی نہیں بلائی ہے. ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس کے بعد اس کو بالکل ڈیفنکٹ کر دیا ہے. تو پارلیمان کے جو کمیٹیاں ہیں، ادارے ہیں، وہاں کا ماحول بھی ان چیزوں سے افیکٹ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے 2-3 سٹیٹمنٹس بھی دیے تھے. 4 مہینے تو سینٹ کو نہیں بلایا گیا کیونکہ وہاں اکثریت سے ڈرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اکثریت سے ڈریں، آپ بھائی فورم ہے آپ کے سامنے، اسے استعمال کریں. خاص طور سے خارجہ چیلنجز کے وقت پر تو ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، ہم جو توقع رکھتے ہیں اپوزیشن سے ہم وہی کردار ادا کرتے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کی جو اکثریت یا حکمران جماعت کی اقلیت ہے وہاں پہ، اب ایک اپوزیشن کی اکثریت، جی اپوزیشن کی اکثریت کہہ لیں آپ اس کو. تو یہ معاملہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ہے، یہ بل منگل کے روز آپ کے پاس آنے والا ہے، منگل یا بدھ کو آ جائے گا. جی منگل بدھ کا سننے میں. تو یہ اس میں کیونکہ براڈر اگریمنٹ تو ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی گلچ تو نہیں ہوگی یہ اس کی منظوری میں کنسنسس کے ساتھ؟ دیکھیں براڈر اگریمنٹ بے شک ہو چکا ہے. ڈسکشن ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں پرویز کھٹک جو آ کے بات کرتے ہیں، اور وہی کوئی کوشش کرتے ہیں کبھی نہ کبھی کوئی کنسنسس بنانے کی یا اپنی مجبوریاں یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ایکسپلین کرنے کی. اب جو صورتحال ہے آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، نیشنل اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی آج ملی تھی کیونکہ جو انہوں نے پہلے کمیٹی کی تھی وہ انفریکشس ہو گئی. ان سے تو نارمل کام نہیں ہوتا. تو اس میں کچھ پیپلز پارٹی نے کے ممبران نے، 3 ممبرز ہیں ہمارے، انہوں نے امینڈمنٹس ڈالے تھے جو اوور رول کر دیے گئے. لیکن اس میں یہ تھا کہ لاء کو بہتر بنانے کے لیے دیکھیں 2-3 باتیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں جو ججمنٹ آیا ہے اس سے تصادم نہیں ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کے پھر ڈیفیکلٹیز ان دا لاء نہ ہوں. یہ لاء میکرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر جہاں تک پارلیمان کا رول ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ ایکسٹینشن یا
یہ کرتے ہیں اس کے لیے اس کو وہاں واضح کریں، کیونکہ جب پیپلز پارٹی نے دیا تھا تو اس وقت صورتحال بالکل ملک کے اندر ٹیررزم کی تھی، اور پرائم منسٹر نے ملک کو خطاب کیا، پوری قوم کو خطاب کیا تھا اس پہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں ہم نے اس طرح کے امینڈمنٹس لائے ہیں، لیکن اس وقت کسی اور نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ ٹینیور. اچھا کورٹ کا اس میں ہے کہ کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے، تو یہ ہٹائی گئی ہے کہ ہر لا میں ہر چیز میں اپیل کا تو ایک ہونا چاہیے ایکسیپشن اور کی جگہ ہونی چاہیے. اور پھر ایک کے بعد دیگرے ایکسٹینشن کی رائٹ ہم سمجھتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس ہے اور ہونی چاہیے. جی سینٹ میں یہ اسموتھلی سیل کر جائے گا. جی اٹ شوڈ بی اے لا بائی ویڈنسڈے. جی یہ تو انشاءاللہ دیکھیے ہم بات کرتے ہیں. ابھی جو ہے چیئرمین بلاول نے پارلیمانی پروسیس کی بات کی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے. امینڈمنٹس میں یہ بھی ہے کہ ٹینیور آپ بالکل ایکسٹینشن دے سکیں بٹ بار بار ٹینیور پھر سے نہ کریں فل. تو دیز آر امپورٹنٹ چیزیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی اس پر توجہ مبذول کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں پارلیمان میں آنی چاہیے تاکہ جو بھی قانون بنے پھر وہ تاریخی ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس پر اسٹیچوٹ بک، جس پر آپ کی پورا حکومت چلتی ہے. تو جب کورٹ نے بھی آپ کو ہدایت کی ہے تو وی ہیو ٹو اپلائی آور مائنڈز. اور اس میں مسئلے مسائل بہت ہیں. ایک طرف انہوں نے وہ ڈالا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے ریویو، پھر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لا یہ ابہام ہے. شہری صاحبہ پارلیمان کی بات کی ذہن میں خاصا کنفیوژن ہے. پارلیمان کی بات آپ نے کی ہے. پارلیمان میں آنے چاہیے قانون سازی کے، لیکن اینکرز بیٹھے تو اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں لیکن ان کے ذکر پارلیمان میں چلے جاتے ہیں. کل ایک اور اینکر نظامی صاحب ایک وزیر گردی کا نشانہ بنے. فواد چودھری صاحب نے پہلے ایک اور اینکر صاحب کو مارا تھا، پھر کل مبشر لقمان صاحب کو تھپڑ جڑ دیا. اس کے بعد آج پارلیمنٹ میں فواد چودھری صاحب نے یقینی طور پہ تھپڑ مارنا نظامی صاحب قابل مذمت ہے ہر لحاظ سے. آج فواد چودھری صاحب نے پارلیمنٹ میں جا کے اس تھپڑ کی صفائی کیا دی، ذرا یہ دیکھیے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیوز کہاں ہیں تو انہوں نے بڑے مسکرا کے مجھے آگے سے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا ہے. ہر جو یہاں پر ایم این اے بیٹھا ہوا ہے یہ 5 لاکھ ووٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ ہم پہ اپنا مان رکھتے ہیں. ہم جو پولیٹیشنز یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں، کیا یہ الیکشن لڑنے کی پری کنڈیشن ہے کہ ہم اپنی عزت چوک کے اوپر رکھ کے آئیں کہ آتا جاتا ہر آدمی اس کو چھتر مار لے؟ اس کا نوٹس لیں. ایک اسپیشل کمیٹی ہاؤس کی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں اپوزیشن بھی برابر ہو، حکومت بھی برابر ہو، کہ آخر جو قوانین ہیں ہمارے میڈیا سے متعلق ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. جناب وزیر، وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کیا ہم اپنی عزت چوک میں رکھ کے آتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اسی جواب میں کیا کہا یہ بھی دیکھیے. یہ گلہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. ہم لوگ جو ہے اپنی عزت جو ہے وہ اس کی نیلامی پہ خود تلے رہتے ہیں ہر وقت. یہاں پچھلے 1.5 سال سے اس ایوان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم خود نہیں انویٹیشن دیتے میڈیا کو کہ وہ ہماری جو ہے وہ پگڑی اچھالے. جناب چودھری صاحب نہایت ادب کے ساتھ پچھلے 13-14 سال سے کوئی سیاسی پارٹ آپ کی زبان سے پارٹی کو محفوظ نہیں رہی. یہ خود اینکر رہے ہوئے ہیں، ذرا نکالیں ان کا ریکارڈ ان پروگراموں کا. یہ گنے چوپ رہے ہیں اس وقت، جو گنے خود لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. نظامی صاحب آپ نے دیکھا، لیکن سوال میرا آپ سے یہ لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اس موضوع پہ بھی ایک جگہ آ گئی ہے، کوئی کمیٹی بن رہی ہے. تو کیا شہری صاحب سے بھی جان شہری رحمان صاحب آپ انفارمیشن منسٹر رہی ہیں خود بھی. جی میں نے تو یہ تقریر ابھی سنی ہے آپ کے سامنے اور مجھے ذرا حیرت ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اینکرز جیسے بھی ہیں اور بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن دیکھیے اس ماحول میں یا کسی بھی ماحول میں اس طرح دست و گریباں ہونا، گتھم گتھا ہونا، فزیکل اٹیک کرنا، یہ تو نہیں میں سمجھتی ہوں موضوع ہے. نہ یہ اس قسم کا ماحول ہے جس پہ پروان چڑھانا چاہیے یا اس کی اپروول دینی چاہیے ہمیں. جواب بھی مجھے عجیب سا لگا فرینکلی، اور عمل تو بہت ہی قابل مذمت ہے. پھر یہ ہے کہ 5 لاکھ ہم ووٹ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ لائسنس ٹو بیٹ اپ اینکرز. یہ تو کوئی That's a بڑا عجیب اور ریڈیکولس جواب ہے جی. یہ تو مطلب ہم سب وزیر رہ چکے، اس وقت تو ہمیں تحمل کا پیکر بن کے چلنا پڑتا ہے، اور
ایک جسے کہتے ہیں تکبر تو ہم کو دور دور نہیں چھونا چاہیے. اور پھر اینکرز میڈیا والے تو آئے دن روز کم از کم مجھ سے تو ایز منسٹر انفارمیشن اکثر و بیشتر بدتمیزی ہوتی تھی. خندہ پیشانی رکھنا ہمارا ایسے صورتحال میں کام ہے اور ذمہ داری ہے. I'm sorry. یہ لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی اگر ہے انسان ہے کوئی غلطی ہو گئی انسان ہے جی غلطی ہو گئی عارف صاحب تو آپ معافی مانگ لیں. لیکن ان کا تو رویہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں کورٹس موجود ہیں, پیمرا موجود ہے, آپ جائیں وہاں. یہ بھی میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی جو ہیں بہت آگے نکل جاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جی جو بہت شاید جرنلسٹ خاصی لائن بھی کراس لکیر بھی کراس ہوتی ہے. لیکن یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کہی ہے وہ مجھے دل کو لگتی ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ نے خود تو یہ ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر کیا کرتے ہیں, خواتین کے بارے میں کس طرح آپ بات کرتے ہیں. خود خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری کے بارے میں کیا کہا تھا. اور پھر ایک ایسا ماحول پارلیمنٹ, آپ کہتے ہیں کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہونی چاہیے. یہ اب یاد آیا فواد چودھری صاحب کو, سیاستدانوں کا تحفظ دے, ایسے قانون بنائیں. سیاستدانوں کے یہ اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہر ایوان میں پریویلیج کمیٹی تو ہوتی ہے اس کے لیے, اور وہ اپنے جو پریویلیج ہے استحقاق ہے وہ جب مجروح ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے. میں نے تو کبھی 3 ٹرمز میں کبھی استعمال نہیں کیا یا NA میں یا اس ہاؤس میں, لیکن دیٹ از دیر. اینڈ وہ بریچ آف پریویلیج اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ میرا کویسچن ایڈمٹ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اب اس طرح کی باتیں کہ جی اس نے مجھے نہیں پتا جرنلسٹ نے کیا بدتمیزی کی ہوگی, شاید بہت کی ہوگی, لیکن بدتمیزی گالی گلوچ کا کاروان انہوں نے پروان چڑھایا ہے سیاسی اور میڈیا کلچر میں. انہوں نے ایوان میں ہر اس بات, ہر تقریر کا, ہر اپوزیشن تقریر کا جواب یہ بدتمیزی سے کرتے ہیں. پھر پورے ایوان کا ماحول خراب کرتے ہیں, پورے ملک کے ماحول خراب کرتے ہیں. اور ایک یہ ٹرینڈ میں سمجھتی ہوں خطرناک ٹرینڈ ہے, نفرتوں کا کاروان. یہ انہوں نے بہت جان بوجھ کے دانستہ طور پر پروان چڑھایا ہے. اور اب وہی سانپ ان کو ڈسنے آ گیا ہے تو ان کو یہ اتنا سیخ پا ہو رہے ہیں. شہری رحمان صاحبہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. دیکھیے اس طرح بات نہیں ہوتی. پہلے انہوں نے سمیع ابراہیم کی ٹھکائی کی, اب ان کی کر دی. سوال یہاں اس سے ذرا وائڈر سوال ہے کہ یہ حکومت جو ہے, ہم نے پہلے بھی حکومتیں دیکھی ہیں, آپ میڈیا پر رلائے کرتے ہیں, ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, لیکن ان کی تو ایک سپوکسمین کی فوج ظفر موج ہے جن کو لائن پرائم منسٹر صاحب خود دیتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ میٹنگ سپوکسمینس کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. تو یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک ایسا منسٹر جس نے ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ ٹھکائی کی ہے, اگر کوئی کارروائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب میڈیا والے جو ہیں ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ خاص طور پر شادیوں پر پڑھ سکتے ہیں. اور وہ ہماری بھی ٹھکائی ہو سکتی ہے. نظامی صاحب وہ اینکر جو دھرنے میں ان کے کنٹینر پہ ہوا کرتا تھا, ایسے اینکر کی یہ ٹھکائی کر رہے ہیں. شہری صاحبہ یہ بتا دیں, اگر یہ کمیٹی بنتی ہے جو فواد صاحب اور خواجہ آصف صاحب ایگری کر گئے ہیں سیاستدانوں کے تحفظ کے لیے, تو پیپلز پارٹی کیا میڈیا کے خلاف بننے والی اس کمیٹی میں اپنا موقف کیا اپنائے گی؟ اور ابھی جو موجود آئین ہے وہ آپ کو تحفظ نہیں دے رہا. لیکن میں نے تو یہ ابھی سنا ہے, مجھے تو یہ بہت ہی عجیب بات لگ رہی ہے. مجھے تو سوری میں واضح پتہ نہیں اس پوری صورتحال کے اور کیا ادراک ہیں, خد و خال کیا ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہوا اتنا. مگر جو آپ سنا رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, بیکاز میں مصروف تھی کسی کا. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اگر سیاستدانوں کا تحفظ کرنا ہے, چودھری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے, میں تو کسی کی ذات پر کبھی بات ہی نہیں کرتی ہوں, لیکن ایک استحقاق کی پوری کمیٹی ہے جو دونوں ہاؤسز میں الگ الگ کام کرتی ہے, جس کے چیئرمین ہیں, جس پر ہیئرنگز ہوتی ہیں, جس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو آپ کو ایک اسپیشل کمیٹی, میری تو بالکل فہم سے بالا ہے کہ یہ اتنا قدم لینا چاہتے بجائے اس کے کہ ہم ماحول کو بہتری کی طرف لائیں. آپ ابتر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تھپڑے مارنا رپورٹرز کو یا اینکروں کو, ٹھیک ہے شاید انہوں نے بہت سخت گستاخی کی ہوگی جو کسی بھی جواب کا متحمل ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ حکومت میں رہ کے آپ کو جوتم پیزاری کو ایک طریقہ کار بنانا چاہیے اور اس پھر کہیں کہ بے شک ہمیں کوڈ آف کانڈکٹ ہو, ایک
وزاداری اور ایک طریقہ کار ہو, ایک تحمل سے بات کریں, لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں, تو یہ تو روایت پہلے تھی, آپ کو یاد ہے یہ دور. ٹھیک ہے شہری صاحبہ, ایک دم سے جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور وہ سانپ ان کو ڈس رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تشدد کی بات کی دلیل نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں, خواہ کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں. ایک بریک کے بعد اس سے متعلق اور پھر پی آئی اے کے چیئرمین کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, ارشد ملک صاحب سی ای او پی آئی اے جو قائم مقام چیئرمین بھی تھے, عدالتی حکم کے بعد ظاہر ہے انہیں اپنا کام روکنا پڑا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے جو ان کو اسٹے دیا. جی جی بالکل, یہ ایک تنظیم ہے ساسا, اس کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان کی پٹیشن تھی. پی آئی اے کا ایک مردہ گھوڑا تھا جس میں اب یہ فیل ہو رہا تھا کہ بہت سالوں کے بعد, تقریباً ایک دہائی کے بعد اس میں پھر سے جان آنے لگی ہے. اور ایسے میں یہ فیصلہ آ جانا, اور ارشد ملک صاحب جو کوشش کر رہے تھے, نظامی صاحب یہ خسارہ جو بیل آؤٹ پیکیجز کی صورت میں سرکار کو پی آئی اے کو ہر 3-4 مہینے بعد دینا پڑتا تھا, کم از کم وہ سلسلہ تو رک چکا تھا. تو یہ کیا ہے, یہ یونینز, یہ تنظیمیں, یہ مافیاز ہیں. پی آئی اے جو ہے نا وہ جس طرح ریلوے سکھ ہے نا, جی اس طرح ایک سکھ ادارہ ہے. جی, اور اس کو یہ ظاہر ہے کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی وجہ کیش انفیوژن کی بھی ضرورت ہے, اچھی مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہے. جی, اور سب سے بڑی بات بات یہ ہے کہ یہ جو سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہے, مجھے نہیں پتا کیا گراؤنڈ ہے ان کی تقرری پہ. جی, یا اگر گراؤنڈ یہ ہے کہ جی وہ ایئر مارشل ہے, ان کو تجربہ نہیں ہے. جی, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایئر مارشل اسر خان تھے جس نے پی آئی اے کے جی ایسے ہی پہلے ایم ڈی تھے یا چیئرمین تھے, جو بھی ہوتا تھا. ایئر مارشل نور خان, جی, کیا وہ ان کو ایئر لائن کا ایویشن کا, کمرشل ایئر لائنز کا کمرشل ایئر کا تھا. بالکل ٹھیک ہے. رفیق سیکل جو کامیاب تھے, ابھی حال ہی میں اعظم سیکل رہے ہیں. اب مہتاب عباسی تھے, ان کا کیا کام تھا؟ چیئرمین تھے نا, وہ تو نان ایگزیکٹو چیئرمین تھے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, جو ایگزیکٹو چیئرمین ہے. جی, اور بھی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جی, نواز ٹبانہ سے, جی, وہ کون سے کو پائلٹ تھے بھائی کمرشل. جی, یہ تو عذر لانگ ہے. دراصل پی آئی اے کی جو سب سے بڑی بیماری ہے, وہاں پہ ایسوسی ایشنز اور یونین کا اجارہ داری, جی, وہ کسی مینجمنٹ کو نہیں چلنا دیتے. حال یہ ہے کہ آپ کراچی میں بیس رکھی ہوئی وہاں ہیڈ آفس ایم کیو سے, جی, 80% فلائٹ اسلام آباد سے چلتی ہیں. جی, اب یہاں سے جب وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اسلام آباد, وہ یونین والا اچھا, یہ فیصلہ کر لیا تھا ارشد ملک صاحب نے, یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ کر لیا نا. اب چینج, یہ ان کا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے وہ کیا. جی, اس سے بڑی تکلیف ہے ان کو. اب ہوتا یہ تھا کہ پی آئی اے از ون آف دا موسٹ اوور اسٹافڈ ایئر لائن, پر سیٹ جو امپلائیز سب سے زیادہ ہے. اب کرے کیا, فرض کریں آپ نے اسلام آباد میں فلائٹ زیادہ ہیں, وہاں آپ کو بندے چاہیے, یہاں اسٹے لے لیتے ہیں, پھر ان کو وہاں اور بندے رکھنے پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر جو پی آئی اے کے وینڈرز ہیں وہ الگ اسٹے لے لیتے ہیں. جی, ٹھیک ہے نا جی, بالکل. تو انہوں نے مفلوج کیا ہوا یہ 7-8 ان پر کاٹی ڈالی ہے. یہ ایسوسی ایشنز, یونینز, یہ ایئر مارشل صاحب نے یرغمال بنا رکھا ہے پی آئی اے, کاٹی ڈالی. حتیٰ کہ جو ویلڈرز ہیں نا, وہ بھی یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ مثلا جو پی آئی اے کے اندر فوڈ ٹرالی چلتی ہے, وہ نہیں لینی ہے, تو جو پہلے والا ہے وہ اسٹے لے آتا ہے. جی, ایسے ہی. اس طرح تو ایئر لائن نہیں چل سکتی نا. تو اچھا, اسٹے سے نظامی صاحب, یہ جو عدالتی فیصلہ آیا اور جس میں موقف اپنایا تھا وہ ساسا کے جو سیکرٹری جنرل نے, انہوں نے کہا کہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب تعلیمی معیار پر بھی پورا نہیں اترتے اور ان کا ایئر لائن سے متعلق کوئی تجربہ نہیں ہے. اس کا تو جواب دے دیا نا میں نے آپ کو. اور اچھا, پھر یہ ہے کہ دیکھیں نا, ان کے کئی جو برڈ ہٹ سے 34 ایئر کرافٹ ڈیمیج ہو چکے ہوئے. جی, اب سی اے ان کو پیسے نہیں دیتا. اچھا, اب دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام آباد آپریشن کیا نا, تو جو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے اس پر پارکنگ سپیس کافی ہے. جی, ایسے ہی. اس سے یہ پیچھے ایک سیاست بھی ہے نا. اب جو وہاں پی آئی اے کی جو جتنی یونینز ہیں پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. جی, 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 جی. اب جب پہلے تو پیلپا تھی, پھر اور آ گئیں. جو برسدار ہوتا ہے ادھر ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, پروٹوکول دیتے ہیں جی, سیاستدانوں کو, اپنے کام کراتے ہیں. ایک تو وہ موٹے جیسے ہیں, مجھے نہیں یاد ان کا نام اب کیا ہے, وہ میاں نواز شریف سے ہر دورے پہ ساتھ ہوتے تھے. جی, جی, جی. تو یہ جو پولیٹیشنز کا ایک قسم کا نیکسس ہو گیا پی آئی اے کے ساتھ.
پھر یہ ہے کہ پروٹوکول جو ہے وہ مل رہا ہے وہ ختم ہوا ہے اب. یہ ختم کیا تھا ارشد ملک صاحب نے, اور اس سرکار میں نظامی صاحب صرف ایئرپورٹ پہ پروٹوکول ختم ہوا تھا, باقی کہیں بھی حکومت میں پروٹوکول ختم نہیں ہوا. اور لیگل ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے انفلٹریشن کی ہوئی ہے. جی آپ سمجھے نا بالکل ایسے کہ وہ پرسو بھی نہیں کر پاتے اس کو. جی جی تو یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں اس کے, لیکن ایک چیز ہے جی کہ یہ جو انہوں نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے کچھ نکارہ جہازوں کو ٹھیک کیا, وہ کینیبلائز کر کے جو خراب جہاز تھے جی 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 ان کے جو بالکل کنڈم تھے ان کے پرزے لے کے ٹھیک کیا. 47 نئی فلائٹس چلائی ہیں. فلائٹ پیسنجر بھی آپ کے زیادہ ہو گئے ہیں. جی میرے پاس ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہیں لیکن نظامی صاحب 40% آپ کا جو ریونیو ہے پچھلے سال اس میں اضافہ ہوا ہے. ہاں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ جو آپریشنل پروفٹ ہے جی کم بھی ہو گیا کیونکہ فیول کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. نظامی صاحب ایک موٹا سا سوال ہے, بیل آؤٹ پیکج سرکار کو دینا پڑتا تھا ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد پی آئی اے کو سسٹین کرنا ہے, اور ایٹ لیسٹ ارشد صاحب جب آئے اس کے بعد وہ بیل آؤٹ پیکیجز والا سلسلہ تو رکا آپ تھا کو نا. میں بتاؤں جو بات بڑی آئرونیکل ہے جی کہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے جی وہ پی آئی اے نے جا کے قائم کی. ایسا ہی ہے. آج ایمریٹس ایئر لائن کہاں ہے؟ ان کا جو کوئی انگریز چیئرمین ہے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد وہ سی او جو ہے جی اب جا کے وہ ریٹائر ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایئر لائنیں چلتی ہیں ٹیم کے ساتھ پروفیشنل مینجمنٹ اور سرمایہ کاری کے ساتھ. اب پاکستان میں نیشنل ایئر لائن جو ہے جی اس کا تو ان چیزوں کا فرق ہے. ویسے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے تھوڑا بہت اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. جی یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ ایئر لائنیں چلائے, جی یہ لاس ورکنگ آپریشنز ہیں. آج کل تو دیکھیں نا یہ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایئر انڈیا کا برکس نکل کے ہمارے انڈیا میں کئی ایئر لائنیں بند ہوئی ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور پاکستان میں جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کا بھی آپ دیکھیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, آتی ہیں چلی جاتی ہیں. اب یہ ایک چین نے ایک ایئر لائن نکالی ہے, چینی پارٹی نے سرین وہ اچھی جا رہی ہے. نظامی صاحب یہ 7 لوکیشنز تھیں پاکستان کی دنیا بھر میں جو مارک کی تھیں ارشد ملک صاحب نے, اور جن کو یہ رینوویٹ کر کے ان کی بہتر تزئین و آرائش کر کے کمرشل پرپز کے لیے یوز کر رہے تھے, اور وہاں سے بھی یہ ریونیو جنریٹ کرنے کے چکر میں تھے. آؤٹ آف باکس تھنکنگ تھی ان کی اور یہ کوشش کر رہے تھے, اور جب یہ تبدیلی لا رہے تھے ظاہر ہے وہ مشکل تھی, لیکن سوال یہ ہے ان کے بعد کوئی اور آئے گا اور اس کے خلاف بھی یونینز اسی طرح میں یہی دیکھتا ہوں ایسے کہ دیکھیں ایک تھے جسٹس افتخار چودھری, جی انہوں نے اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ روک دیا. جی وہ ایک سفید ہاتھی جو ہے اربوں خربوں روپے کھا گیا, آج بھی کھا رہا ہے. آج بھی کھا رہا ہے, وہ نہیں ہو سکتا. جی آپ نے ریکوڈیک والا دیکھا, انہوں نے فیصلہ کیا, جی وہاں پہ کاپر مائننگ ہو رہی تھی, جی اس کا جو حال ہوا کہ اربوں روپے کے ہمیں جرمانہ پڑ جی ایسے ہی ہے. اور اب یہ بھی جو ہے یہ عدالتیں جو ہیں یار ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کے اندر بزنس کلائمیٹ کو مومد و معاون ثابت ہوں, اور یہ جو سفید آتی ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے کے لین کریں. ایک آدمی جو ایئر فورس سے حاضر سروس کا آدمی ہے وہ اگر کوشش کر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی, اس کو کام کرنے دیں. اچھا ایک اور سوال, یا تو ہونا کہ وہ کرپٹ ہو یا کچھ ایسی بات ہو. جی نظامی صاحب یہ پرائیویٹائزیشن بھی عمران خان صاحب کے منشور میں شامل تھا, اور پھر جب شروع میں اسد عمر صاحب بھی بڑی بات کیا کرتے تھے پرائیویٹائزیشن کی, آپ نہیں سمجھتے یہ پاکستان ریلویز, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, پاکستان اسٹیل, ان کی پولیٹیکل سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے حکومت بھی نہیں سوچتی؟ حکومت اس لیے سوچتی کہ ووٹ کے لیے یہاں کی جو میں نے آپ کو بتایا نیکسس بٹوین دا پولیٹیشینس جی اور جو یہ یونینز ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نظام سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پتہ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.